اب آپ کو میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، امام طبرانی بھی اس کو لائے المعجم الاوسط کے اندر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بندہ لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کے ارادے سے قیام کرے گا تو اسے اس کی توفیق عطا کی گئی۔ جو لیلۃ القدر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، جسے قیام نصیب ہو گیا، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کے کرم سے ہوا، اور اس کی اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جیسا کہ کثرت سے احادیث میں آیا کہ جو بندہ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، مالک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے، ندامت و شرمندگی پیش کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ اسے قیام لیلۃ القدر کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر مسند امام احمد کی اسی حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کی کچھ علامات بھی ہیں۔ مثلا ان علامات میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہے۔ پھر اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، جیسا کہ آج الحمدللہ تعالی ہے۔ گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نکلتی ہیں، مگر لیلۃ القدر کی صبح ہو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے، حالانکہ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے، مگر لیلۃ القدر کی صبح ہو جو سورج طلوع ہوتا ہے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور اس طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا۔ ان علامات کے ساتھ کچھ علامات ایسی ہیں جو خاص بندوں پر جن کا ظہور ہوتا ہے، اس کے بھی خال خال مشاہدات ہماری کتابوں میں ملتے ہیں، مگر وہ کوئی بندہ کہے کہ یہ علامات ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ بھئی ان علامات کا تعلق کشف سے ہے، کرامت سے ہے۔ اللہ جس کو عزت بخشے یہ اس پہ ظاہر ہوتا ہے، ہر کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا، خال خال۔ اور اس کا میں آپ کو حوالہ دوں، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں ایک علامت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ تذکرۃ الواعظین کے اندر ایک حکایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبید بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں بحیرہ کلزم کے کنارے پر تھا اور اسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا۔ جب میں نے وہ پانی چکھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا۔ مجھے بے حد تعجب ہوا کہ میں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس طرح رات تھی اور رات کو کھاری پانی تھا سمندر کا، اور میں نے وضو کیا تو میٹھا لگا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا اے عبید، وہ لیلۃ القدر ہوگی جس رات کا تو ذکر کر رہا ہے نا، اگر پانی میٹھا ہو گیا تھا تو وہ لیلۃ القدر ہوگی۔
پھر آپ فرماتے ہیں جس شخص نے یہ رات اللہ کی یاد میں گزاری اس نے گویا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عرصہ کی عبادت کی، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو علامات لیلۃ القدر میں یہ بھی ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، مگر یہ کشف و کرامت کے باب سے ہے، اور اس کا اظہار جس پہ اللہ چاہے اس پہ ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں بھی ایک حکایت کو نقل کیا اسی باب میں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے حضرت سے عرض کی کہ اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزر گیا، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا عجیب بات ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ اے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غلام سے فرمایا اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا، اس بار مجھے بتانا۔ کہتے ہیں جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، یعنی اس رات، اس رمضان المبارک میں 27ویں شب کو لیلۃ القدر تھی۔ تو یہ چند علامات ہیں لیلۃ القدر کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو وہ اس رات اللہ سے معافی مانگے۔ میری امی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ پیارے آقا، اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو کیا کرے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور یوں عرض کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔